ہمیں ایکس جنریشن کہا جاتا ہے جدید زبان میں اب، کہ ہم جو وہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلر اور کلر سے سپر سونک ایج کے اندر آئے ہیں، تو ہم ایکس جنریشن ہے. ہم نے یہ تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آہستہ. لیکن جیسا کہ ابھی انہوں نے بات کی کہ بہت یہ گریجولی تبدیلی نہیں آئی بلکہ بہت ایک سپیڈ سے آئی ہے. اچھا، یہ گلوبل سچویشن کے اندر سرمایہ دار کا ایک اہم کردار ہے اس کے اندر، جو چیزوں کو پوری دنیا کے اندر اس قابل بنا رہا ہے کہ لوگ اس کے زندگی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. یہ زی جنریشن جو اب موجود ہے، اس کے بارے میں ایک سروے رپورٹ مختلف حوالوں سے جو تھی، ان کے سائیکولوجیکل پرابلمس، ان کے فزیکل پرابلمس، ان کے ہیلتھ کے پرابلمس، اس کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنریشن کو اصل میں اب تو حوالہ یہی جنریشن ہے جس کے لیے ہم عدم تشدد کی بات کر رہے ہیں، یا جس کے اندر ہم اس مخالفت کا ایک بے پناہ عنصر یا نفرت اور غصے کا عنصر ان کے اندر بھر گیا ہے. بنیادی طور پر یہ جنریشن جو ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور یہ زیادہ اس کو جیسے فیس بک پہ ذکر ہوا اپنا یوٹیلائز کر رہی ہے. ایک تو یہ جنریشن اجتماع سے کٹی ہوئی ہے، یہ اجتماع کا حصہ ہے ہی نہیں، اور نہ یہ ہوتی ہے، یہ انفرادی سطح پر ہے. دوسری، یہ جنریشن جو ہے اس کے اعصاب مضبوط نہیں ہے، سائیکولوجیکل پرابلمز، ایشوز ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اظہار کا وہ موقع جو اجتماع کے اندر، اور جو اظہار کا موقع جس کے اوپر اب عمر سیال نے بھی بات کی کہ اظہار کے وہ موقع اور جو دیگر ایکٹیویٹیز کے مواقع ہمیں میسر تھے وہ نہیں ہے. اچھا، تیسری عام بات اس کے اندر یہ ہے کہ ادیب کو، ہمارے ادیب کو بھی، یہ میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ادیب کو اب دوبارہ سے ری تھنک کرنا پڑے گا کہ اس جنریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جو زی جنریشن ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے ان قابل قبول ہو سکتے ہیں ان کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے معیار سے نیچے اتر آئیں، یا ادب کا جو ایک خاص کرینہ اور سلیقہ ہے، جو تشبیہ، استعارہ، علامت میں ہم بات کرتے ہیں، خاص چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، وہ ادب ہم اس کو کہتے ہیں، ہم اس میں نہ یہ تمام ٹولز استعمال کریں. لیکن یہ ہمارے سامنے یہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر کہ اس زی جنریشن کو دیکھتے ہوئے، ان کے نفسیاتی مطالعہ کرتے ہوئے، ان کا فزیکل مطالعہ کرتے ہوئے، اس کو ہم کس طرح سے اردو ادب کو اس انداز میں ڈھال سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے قابل قبول ہو، اور ان کے اخلاق، ان کی تشدد، ان کی نفرت، ان کی مخالفت کے تمام جتنے بھی پہلو ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. گو کہ میں نے پہلے عرض یہ کیا تھا کہ یہ جو ہے ملٹی ڈائمینشنل گیم ہے ساری، یہ سنگل لیئر نہیں ہے، اس میں بہت سارے ادارے ہیں. اب دیکھیے کہ جب مختلف جگہوں سے جب عدل نہیں مل رہا ہوتا غصہ آتا ہے، جب مہنگائی کی یلغار ہوتی ہے غصہ آتا ہے، جب جاب نہیں مل رہی ہوتی غصہ آتا ہے، جب تعلیم کے حق نہیں مل رہا ہوتا غصہ آتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت. جو ہمارے پاکستان کی سیاسی سماجی صورتحال ہے وہ اس قدر یعنی دگرگوں ہے کہ اس کے اوپر کیا رونا آتا ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے رکل کیا ہوگا. یہ اس سچویشن کے اندر صرف ادب ہی نہیں، تمام اداروں کا یہ ہے کہ ان کو پھر ری تھنک کرنا پڑے گا اپنی سروائیول کے لیے. بہت شکریہ آپ کا.